اگر زمان پارک میں جو ہمارے رپورٹر ہیں، مجھے پتہ ہے بڑی مشکل حالات ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس فون کی بیٹریز بھی نہ ہو اور کچھ اس طرح کچھ ایسی سروسز بھی وہاں پر بند ہیں، لیکن اگر کسی سے بھی رابطہ ہو سکے تو ہم اس سے کریں گے۔ محسن، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس کے لیے جب ہم گئے ہیں تو چیف سیکرٹری کہتا ہے یہ ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے، اور ڈیفنس سیکرٹری کہتا ہے کہ میں فوج نہیں دے سکتا، اور آئی جی پولیس کہتا ہے کہ میں پولیس نہیں دے سکتا، یہ پولیس فوج کے بغیر الیکشن ہی نہیں کروا سکتی، اور ادھر ایک ایڈیشنل سیشن جج ہے جس کے ناقابل ضمانت جس نے وارنٹ جاری کیا ہے عمران خان کے، سوائے اس کے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، گرفتاری کا آرڈر نہیں ہے۔ تو دیکھیں سپریم کورٹ پاکستان نے بڑا واضح طور پر آرڈر کیا تھا کہ آپ الیکشنز کروائیں، اور انہوں نے ایک چیز جو بار بار دوران ریمارکس بھی وہ ریپیٹ کرتے رہے، جو ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ جی آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروا دینا ہے۔ اور الیکشنز کے لیے اب ہم نے گزشتہ دنوں بھی دیکھا جب پاکستان تحریک انصاف نے ریلی نکالنا چاہی، پولیٹیکل وہ وہاں پہ اپنی میٹنگز کرنا چاہ رہے تھے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ظاہر ہے جب آپ نے الیکشن کروانا ہے، وہ وہاں پہ اپنی میٹنگز کرنا چاہ رہے تھے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ظاہر ہے جب آپ نے الیکشن کروانا ہے، 30 اپریل الیکشن کی جو تاریخ دی گئی ہے تو اس پہ آپ نے اگر الیکشن کروانا ہے تو ان تمام چیزوں کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن آج جو مناظر جس طریقے سے بھی تابش بٹ بتا بھی رہے تھے، بڑا تفصیلاً انہوں نے روشنی ڈالی جو اس وقت گراؤنڈ پہ سچویشن ہے زمان پارک میں، بہت ہی میں تو اس کو انفارچونیٹ سچویشن کہوں گا۔ ابھی وہ ہماری بہنیں مائیں جس طریقے سے جن جذبات کا وہ اظہار کر رہی تھیں، ایک طرف جو پولیس جو آپریشن کر رہی ہے لاہور میں، اس کے لیے وہ دیکھیں اس کے لیے بھی ان کے جذبات بڑے نرم تھے، لیکن وہ اب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے، اور وہ جذبات ان خواتین کے دیکھیں، وہ خاصی جو ہے وہ بزرگ خواتین بھی ان میں شامل ہیں، ینگسٹرز بھی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن جذبہ جو لوگوں کا ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری آج دیکھنے کو ملا ہے ایک دفعہ پھر زمان پاک کے باہر۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس طرح آپ نے بھی بتایا اپنے انٹرو میں بھی کہ اعلامیہ آ چکا ہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ دیکھیں الیکشنز تو ہوں گے کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن مجھے یہ لگتا ہے صدیق جان، میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی انڈر پریشر لانے کے لیے کیمپینز کر رہے ہیں، اور خاص طور پر مظاہر علی نقوی، چیف جسٹس عمر الطاف بلیال، جسٹس اعجاز الاحسن، یہ پورا ٹارگٹ ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، اور پھر انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر اس وقت یہ کنٹیمپٹ کا معاملہ ہوا، آئین سے ایبروگیشن کا معاملہ ہوا، تو یہ جو حق سچ پر کھڑے رہنے والے جج ہیں یہ تو سزا سنا دیں گے، تو انہوں نے ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کی ہے۔ صدیق جان بالکل آپ نے درست کہا، اور سمیع صاحب آج کیونکہ یہ زمان پارک والا ایشو ہو گیا، ورنہ محسن اعجاز صاحب ہمارے ساتھ تھے، آج ہم نے بڑی اہم تفصیلات اور دستاویزات کل بیان کریں گے، آج اس کا ٹیزر دے رہے ہیں، چھوڑیں گے نہیں، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو ٹٹو سمجھتے ہیں نا کہ ہم ججز کو بدنام کر لیں گے، ان کو ہم اس طرح ایکسپوز کریں گے کہ پورا پاکستان دیکھے گا۔ بالکل سمیع صاحب دیکھیں اس وقت لڑائی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، اس وقت لڑائی ہے پورے مافیاز کی، سب کی لڑائی ہے عمر الطاف بندیال صاحب کے ساتھ اور ان ججز کے ساتھ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں، پاکستان کی عوام کو جو حق دہی کا حق آئین دیے ہوئے ہونے۔ اور اس حوالے سے سمیع ابراہیم صاحب، اعتراض حسن صاحب کی بات بہت اہم ہے کہ 1971 کا جب سانحہ ہوا، جب پاکستان ٹوٹا، اس کے بعد اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ نہیں الیکشن وقت پر ہو، جس کو عوام مینڈیٹ دیں وہی حکومت بنائے، ورنہ پھر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا سانحہ جنم لے سکتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ ان کو دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس میں پہلے انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو اور اعجاز الاحسن صاحب کو۔ ان دونوں معزز ججز نے ایک تو وہ نوٹ لکھا تھا جس میں چیف الیکشن کمشنر پیش ہوئے، ہم موجود تھے، جس میں چیف الیکشن کمشنر نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں یہ الیکشن نہیں کرا سکتا، نہ ہی ان کا کوئی ارادہ تھا، نہ ہی ان کی کوئی نیت تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب یہ رجیم چینج ہوا اور جس طرح سے انہوں نے ایف آئی اے میں تقرر اور تبادلے شروع کیے، نیب میں تبدیلیاں شروع کی، اور پھر اس وقت جو ایک نوٹ لکھا تھا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے، جس پہ چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لیا تھا کہ یہ جو اداروں میں تقرر اور تبادلے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز بند کروانے کے حوالے سے وہ جو خدشہ تھا مظاہر صاحب وہ ہوا۔ آج ایک سال بعد سمیع ابراہیم صاحب دیکھیں سارے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو این آر او دے دیا گیا، اور آج پاکستان کی عدلیہ اس طرح سے ٹارگٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں، وہ جس طرح سے ججز کو گالیاں دے رہی ہیں، پورے میڈیا کو لگا دیا گیا، اوپر جو دباؤ اس نے، آپ تو اس چیز کے گواہ ہیں، وہ آپ دکھائیں، ہم نے تو نہیں دکھائی، اور اس کے بعد شعیب صاحب گرفتار بھی ہو گئے۔ کو چیئرمین بول شعیب شیخ کے خلاف من گھڑت، جھوٹا اور بے بنیاد کیس۔
हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।